یہ کہانی محبت، ظلم، امید، قربانی اور تقدیر کی اس کشمکش پر مبنی ہے جو انسان کو یا تو بلندیوں تک لے جاتی ہے یا آزمائشوں میں ڈال دیتی ہے۔ اس میں ایک غریب مگر سچا دھوبی ہے اور ایک شہزادی جو طاقت کے نشے میں ظالم بن چکی ہے۔ مگر تقدیر کے رنگ جب بدلتے ہیں تو دل پتھروں کو بھی موم بنا دیتے ہیں۔ گلشن آباد سلطنت کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کی گلیاں جواہرات کی طرح چمکتی تھیں، بازار رنگوں سے بھرے تھے اور محل کے مینار بادلوں کو چھوتے تھے۔ لوگوں کے دل نرم تھے، مگر معاشی طبقات میں ہر ایک کی جگہ متعین کر رکھی تھی۔ امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو رہے تھے۔ انہی غریبوں میں ایک دھوبی رہتا تھا جس کا نام فرید تھا۔ فرید ایک لکڑی کی پرانی جھونپڑی میں رہتا تھا جو شہر کے پرانے کنارے پر واقع تھی۔ یہ جھونپڑی اس کے باپ دادا سے وراثت میں ملی تھی۔ اس کا باپ بھی دھوبی تھا اور اس کے دادا بھی۔ ہر صبح فرید نیم تاریک جھونپڑی سے نکل کر دریائے نیلم کے کنارے پہنچتا جہاں وہ کپڑے دھوتا۔ سرد پانی اس کے ہاتھوں پر زخم کرتا، مگر وہ مسکراتے ہوئے کام کرتا رہتا۔ اس کا ماننا تھا کہ محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ فرید کی ماں بہت بیمار رہتی تھی اور اس کے علاج کے لیے جو کچھ کماتا تھا وہ سب خرچ ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ ماں کے سامنے ہنستے ہوئے کہا، امی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہم بھی اچھا گھر بنائیں گے، بس دعا کرتی رہے۔ شہر کے عالیشان محل میں رہتی تھی شہزادی ماہ رخ۔ اس کا حسن تو مشہور تھا ہی، مگر اس کی سختی اور بے رحمی کے قصے بھی زبان زدے عام تھے۔ وہ شاہی پروٹوکول کے ساتھ گھومتی اور جہاں سے گزرتی لوگ سہم کر کھڑے ہو جاتے۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ اس کی تربیت ماں کے بغیر ہوئی تھی، کیونکہ ملکہ کی وفات اس سے بہت کم عمری میں چھین لی گئی تھی۔ باپ یعنی بادشاہ اکثر ریاستی امور میں مصروف رہتے۔ یوں وہ تنہائی میں پلی بڑھی اور دل میں سختی بھر گئی۔ اسے لگتا تھا دنیا کمزوروں کے قدموں تلے آتی ہے اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ مارکیٹ، محل، جشن، کہیں بھی اگر لوگوں میں سے کسی نے معمولی سی غلطی کی، شہزادی اسے جیل میں ڈلوا دیتی یا سخت سزا دے دیتی۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ ایک دن شہزادی نے اعلان کیا کہ وہ شہر کا دورہ کرے گی اور راستے میں جو چیز اسے بے ترتیب یا بیکار نظر آئی وہ حکم دے گی کہ اس سے فوراً درست کیا جائے۔ اسی دن فرید دریائے نیلم سے کپڑے دھو کر واپس آ رہا تھا۔ اس کی پیٹھ پر کپڑوں کی ایک بڑی گھٹری تھی جو دھوبی خانے تک پہنچانی تھی۔ جب وہ شاہی سڑک سے گزر رہا تھا تو اچانک شور ہوا، شہزادی ماہ رخ آ رہی ہیں، راستہ خالی کرو۔ فرید سمجھ نہیں پایا کہ کیا کرے۔ وہ بادلوں میں گم خیالات کے ساتھ فٹ پاتھ کی طرف ہٹ ہی رہا تھا کہ گٹری کا ایک سرا پھسل کر شاہی گھوڑوں کے سامنے آ گرا۔ شہزادی کا گھوڑا رک گیا اور اس کے محافظ فوراً فرید پر برس پڑے۔ احمق، تم نے شہزادی کے راستے میں رکاوٹ کیسے رکھی؟ فرید گھبرا گیا۔ حضور، غلطی سے گٹری پھسل گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کڑوی آواز میں کہا، معافی؟ تم جیسے لوگ صرف گندگی پھیلاتے ہیں، اسے جیل میں ڈال دو۔ فرید کے لیے یہ صدمہ تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، عالیہ، میں غریب آدمی ہوں، میری ماں بیمار ہے، میں تو صرف کام پر۔ شہزادی نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے تمہارے مسائل سے کوئی غرض نہیں، سزا ملے گی تاکہ عبرت بنو۔ محافظ اسے گھسیٹنے لگے، مگر لوگوں میں سے ایک بوڑھی عورت بولی، بیٹی، ظلم نہ کرو، یہ لڑکا معصوم ہے۔ شہزادی بوڑھی عورت کی طرف غصے سے مڑی، تم نے میرا حکم چیلنج کیا، اسے بھی لے جاؤ۔ لوگ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئے۔ فرید کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں فرید نے پہلی مرتبہ زندگی کی بے رحمی کو اس شدت سے محسوس کیا۔ وہ سوچتا رہا، کیا میں واقعی اتنا قصوروار ہوں کہ مجھے قید کر دیا جائے؟ کیا غریب ہونا جرم ہے؟ رات بھر وہ ماں کے بارے میں فکر میں ڈوبا رہا۔ وہ اکیلی تھی، بیمار تھی۔ اس کے پاس دوائی کیسے پہنچے گی؟ اسی وقت ایک قیدی بوڑھا شخص جو سالوں سے اندر بند تھا فرید کے پاس آیا۔ اس نے کہا، بیٹا، دنیا ظالم ہے لیکن اللہ نہیں، تمہارا صبر رنگ لائے گا۔ اس بوڑھے نے اسے جیل کے نظام، ظلم کے قصے اور شہزادی کی بے رحمی کے بارے میں بتایا، مگر ایک بات بار بار کہی، ہر ظالم کا وقت بدلتا ہے، شاید تم وہ شخص ہو جس کی وجہ سے وہ بدل جائے۔ فرید ہنس پڑا، میں ایک غریب دھوبی، شہزادی کیسے بدلے گی؟
बूढ़ा बोला, वक्त के फैसले इंसानी सोच से बालातर हैं। अगली सुबह बादशाह जब शहर का जायजा ले रहा था तो उसे पता चला कि शहजादी ने मामूली गलती पर एक धोबी और एक बूढ़ी औरत को कैद कर दिया है। बादशाह को सख्त गुस्सा आया। उसने फौरन हुक्म दिया, धोबी को मेरे सामने लाओ। फरीद को पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ था? फरीद ने पूरी बात सच सच बता दी। बादशाह ने उसे गौर से देखा। इसमें झूठ का शायबा भी न था। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, फरीद को रिहा किया जाए और उसे शाही महल में मुलाजिमत दी जाए। फरीद हैरान रह गया, मगर असल झटका तो शहजादी को लगा, जिसे बादशाह ने बुलाकर डांटा। माहरुख, ताकत इंसानों की खिदमत के लिए है, जुल्म के लिए नहीं। शहजादी पहली बार खामोश हो गई। फरीद महल पहुंचा तो उसे नहाया धोया गया, नए कपड़े दिए गए और शाही मुलाजिम का दर्जा दिया गया। उसकी जिम्मेदारी थी कि महल के कपड़े संभाले, लेकिन अब उसे धोबी का काम नहीं करना था। लंबे अरसे बाद उसने अपनी माँ के लिए दवाएं खरीदीं, अच्छा खाना लेकर गया। माँ उसे देखकर रो पड़ी, बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। मगर फरीद के दिल में एक बात मुसलसल चुभ रही थी, शहजादी का रवैया। वो अक्सर सोचता, क्या वाकई वो इतनी जालिम है या उसमें कोई वजह है? शहजादी माहरुख पहली एहसास एहसास जुर्म में मुब्तला हुई थी। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रात को उसे नींद नहीं आई। वो अक्सर खिड़की से शहर देखती और सोचती, क्या मैं वाकई सब गलत करती हूं? लोग मुझसे नफरत क्यों करते हैं? एक रात शाही नर्स उसे देखकर बोली, बेटी, तुम मजबूत हो, लेकिन ताकत मोहब्बत के बगैर अधूरी है। ये पहली बार था कि किसी ने शहजादी से प्यार से बात की थी। उसकी आंखें नम हो गईं। अगले दिन महल में कपड़ों की तरतीब में फरीद मसरूफ था कि शहजादी वहां से गुजरी। उसने फरीद को देखते ही नजरें फेर लीं, मगर कदम रुक गए। वो आहिस्ता से बोली, मैंने तुम्हारे साथ सख्ती की। फरीद ने फौरन सर झुका लिया। आलिया, आप शहजादी हैं, आपने जो मुनासिब समझा। शहजादी ने बात काट दी, नहीं, मुनासिब नहीं था, शायद मैं गलत थी। ये जुमला सुनकर फरीद हैरान रह गया। उसे यकीन न आया कि जालिम शहजादी ये अल्फाज कह सकती है। ये पहली बार था कि शहजादी के दिल में नरमी जागी थी। वक्त गुजरता गया। शहजादी ने फरीद को ज्यादा तवज्जो से देखना शुरू कर दिया। उसमें एक सुकून, एक सच्चाई और एक नरमी थी जो शहजादी ने पहले कभी किसी में नहीं देखी थी। फरीद भी अब शहजादी के बदलते मिजाज को महसूस कर रहा था। वो हैरान होता कि एक इतनी ताकतवर, खूबसूरत और शाहाना शहजादी इतनी खामोश और तन्हा क्यों है। शहजादी अक्सर उससे छोटे छोटे सवाल करती, तुम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करते हो, गरीब होने के बावजूद तुम खुश कैसे रहते हो? फरीद हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, इंसान के दिल की दौलत बड़ी होती है शहजादी साहिबा। एक रात महल पर हमला हुआ। पड़ोसी सल्तनत के गद्दारों ने अचानक यलगार की। हर तरफ आग, चीखें और शोर मच गया। शहजादी डर गई। उसने कभी जंग नहीं देखी थी। इसी लम्हे फरीद ने जान पर खेलकर उसे महफूज जगह पहुंचाया। उसने एक गरीब धोबी की हिम्मत देखी। उसने महसूस किया कि ये शख्स सिर्फ शरीफ नहीं बल्कि बहादुर भी है। फरीद जख्मी भी हुआ, मगर शहजादी को महफूज रखने में कामयाब रहा। फरीद को महल के शिफाखाने में रखा गया। शहजादी हर रोज छुपकर उसकी खैरियत पूछने जाती। एक दिन फरीद ने उसे जागते देख लिया। वो बौखला गई। फरीद मुस्कुराया, आप आई हैं? शहजादी ने धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी मकरूज हूं। ये वो लम्हा था जब शहजादी के दिल में मोहब्बत का पहला बीज फूटा। अब शहजादी बदल चुकी थी। वो गरीबों की मदद करती, लोगों की बात सुनती, सख्त सजाएं खत्म कर देती। शहर के लोग हैरान थे, ये वाकई वही जालिम शहजादी है। इस तब्दीली के पीछे फरीद की सच्चाई और उसकी कुर्बानी थी। एक दिन शहजादी ने फरीद को तन्हा बुलाकर कहा, फरीद, तुमने मुझे इंसानियत को मतलब सिखाया है, क्या तुम मुझे कबूल कर सकते हो? फरीद की सांस रुक गई। उसने कहा, आलिया, आप शहजादी हैं और मैं एक गरीब धोबी, ये मुमकिन नहीं। शहजादी ने नम आंखों से कहा, मोहब्बत हैसियत नहीं देखती, मगर बादशाह को यह रिश्ता कबूल नहीं था। बादशाह ने दोनों को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, फरीद अच्छा इंसान है, मगर शहजादी शाही खानदान की है। शहजादी बोली, अब्बा हुजूर,
میں اسے پسند کرتی ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، اگر تم واقعی اسے پسند کرتی ہو تو اسے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اس سلطنت کا وارث بننے کے قابل ہے۔ ایک مشکل آزمائش کا اعلان کیا گیا۔ فرید کو 3 مشکل مراحل سے گزرنا تھا: جنگل سے خطرناک جانور کو شکست دینا، سوکھے کنویں سے کھویا ہوا شاہی نشان نکالنا، دربار میں سچ اور عقل سے بادشاہ کے سوالوں کا جواب دینا۔ فرید نے سب آزمائشیں پوری کیں۔ اس نے بہادری، صداقت اور دانش مندی ثابت کی۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، فرید، تم نے ثابت کیا کہ اصل شہزادہ وہ ہوتا ہے جس کا دل شاہانہ ہو۔ اس نے شہزادی کا ہاتھ فرید کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہزادی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شاہی شادی کا اعلان کر دیا گیا۔ شہر میں جشن شروع ہو گیا۔ غریب ترین لوگ بھی اس خوشی میں شریک ہوئے۔ شہزادی مہرخ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا، میں ایک غریب دھوبی کے کردار سے بدلی ہوں۔ آج سے ظلم نہیں، انصاف میرا راستہ ہوگا۔ شادی کے بعد فرید کو شاہی مشیر بنایا گیا۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ سے پورے شہر کے لیے صاف پانی کا منصوبہ شروع کیا۔ شہزادی نے محل کے دروازے غریبوں کے لیے کھول دیے۔ گلشن آباد میں پہلی بار حقیقی انصاف کا دور شروع ہوا۔ فرید اپنی ماں کو محل لے آیا۔ ماں نے شہزادی کو دعا دی، بیٹی، تم نے میرے بیٹے کو عزت دی ہے، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ شہزادی نے ماں کے قدم چھوئے۔